بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند سال پہلے ایک جماعت مانسیرا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ جماعت میں موجود ایک شخص ڈاکٹر نور محمد کا بیان ہے کہ وہاں ایک ریٹائر فوجی سے ملاقات ہوئی، جس نے اپنا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی کیمپ بنایا گیا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی بھی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ سے قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہوتی گئی۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ڈھانچے پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، چنانچہ رائفل سے میں نے جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد مڑ کر دیکھا تو جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا اور کچھ دیر رکے رہنے کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ ایک دم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہڑ سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی تھیں اور آبلے یعنی جلے ہوئے پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں سے لے جایا گیا اور ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ جب وہاں علاج ممکن نہ ہوا تو راولپنڈی کے فوجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گرنا شروع ہو گیا، ہر وقت بدبودار، جن میں پیپ اور خون رہتا ہے۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت بالکل جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہو گیا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی ہے۔ پھر اس شخص نے اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔